للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ الحمدللہ آج 21ویں شب ہے اور طاق راتوں کی ابتدا آپ کی مسجد کی طرف سے ہر سال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو احباب اعتکاف میں آ کر کے بیٹھے ہیں ان ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس بات کو میں بیان کروں گا وہ ہے کہ پردے کے جو احکام ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔
اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، اعلیٰ ہے، تو پھر ہم ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں، کسی بھی اچھائی کو اختیار کرنے میں ایمان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اسی طرح کسی برائی سے بچنے میں بھی ایمان کو بہت بڑا دخل ہے۔ جس بندے کا ایمان اپنے اللہ پہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک لمحہ بھی اس رب کی نافرمانی کی تو میری پکڑ ہو سکتی ہے، اگر میں نے کوتاہی کی تو میں پکڑا جا سکتا ہوں۔ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو دیکھ کر کے آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا یہ پابندیاں ہمارے لیے ہی ہیں؟ ہاں بھائی، آپ کے لیے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ پابندیاں ان کے لیے جن کا اس رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ پابندیاں ان کے لیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جن کے شب و روز اس آیت کے تحت گزرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آ جائے یا عمل آ جائے تو اس بات یا عمل کے سامنے اپنی رائے، اپنے دل کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدے کیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے وعدے کر دیا کہ مومن مرد ہے، عورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ عورت کے لیے تو آرڈر آ گیا، پردہ کر لے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے جو ہم ایمان والے ہیں؟ عورتوں پہ تو رب نے پابندی لگا دی، کیا ہمیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین کو ہم پردہ کرانے پہ فل زور لگا دیتے ہیں کہ نہ کوئی میری بیٹی کو دیکھے، نہ کوئی میری بیوی کو دیکھے، نہ کوئی میری بہن کو دیکھے، آپ جس کو جی چاہے دیکھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا، وعدے کر دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب جی، کن کو بولیے؟ مومنین کو، جو ایمان والے۔ شروع میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں گے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محبوب جی، ان کو کہہ دیجئے۔ کن کو؟ مومنین کو۔ آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ مومن ہیں؟ کیوں جی؟ کبھی سوچے مومن ہیں؟ تو پھر آپ کے لیے آرڈر آ گیا، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی بازار سے گزر رہی ہے تو نظریں کہاں تک پیچھا کرتی ہیں جب تک غائب نہیں ہو جاتی۔
2-3 مرتبہ وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، یہاں سے گزر کے جاؤں کہ نہ جاؤں، جبکہ آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان تو آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ رب کہتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیجئے، آپ کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ کی نگاہیں نیچے ہو جائیں گی پھر آپ کا جسم بھی محفوظ ہے، آپ کی ساری چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو یاد کر لینا پھر تو اللہ تو جانتا ہے، میرے رب کے علم کے اندر تو ہر بات ہے۔ کون چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، کون رات کے اندھیروں میں جرم کرتا ہے، کون جو کس ٹائم جا کے واردات ڈالتا ہے، میرے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے، قرآن پہ غور کرنا، رب نے وعدے کر دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سبحان اللہ پڑھے یار، کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ تو ڈرنے لگ گئی۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، حدیث سننا ذرا، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور کرنا، العینانی تزنیانی، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہے، اور ان کی بدکاری کیا ہوتی ہے دیکھنا۔ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، ان کا جرم کیا ہوتا ہے پکڑ لینا۔ اللہ کے بندو پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے چل کر کے جانا۔ پھر اس کے بعد ہم جب یہ کام کر لیتے ہیں پھر ہمارا جسم جو ہے، ہماری شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے بندہ، یا جھٹلا دیتی ہے تو بندہ اس سے رک جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میرے علی غور کر، دوبارہ نظر نہ کسی کے اوپر لگانا، ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد نہ دیکھنا، فَإِنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى لَكَ، پہلا آپ نے دیکھ لیا، آپ کی نظر چلی گئی، لیکن دوبارہ آپ کو دیکھنے کا حق کسی نے نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر ہی نہ آدھا گھنٹہ بندہ ہے جی میں تو پہلی نظر دیکھ رہا ہوں، کیوں جی؟ یہ کون سا ایمان ہوگا؟ بات تو مومنین سے ہو رہی ہے نا، مومن کو خطاب ہے، ایمان کی پہچان کرنی ہے، ہمارا ایمان کہاں تک ہے یہ دیکھنا ہے۔ ایمان جب آتا ہے اللہ اکبر، پھر بچے بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ ایمان جب آتا ہے معصوم بچے بھی قربان کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان جب آتا ہے اپنے جسم کے ٹکڑے بھی کروا لیے جاتے ہیں۔ ایمان جب بڑھ جاتا ہے پھر جنت کے درمیان اپنے درمیان کھجوروں کو بھی حائل نہیں ہونے دیتے۔ ایمان جب آتا ہے جہاں مومنوں کو یہ آرڈر مل گیا مرد حضرات اپنی نظریں نیچی رکھیں گے، وہیں پہ میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی پیغام آ گیا۔ سورہ نور کے اندر میرے اللہ نے وضاحت کر دیا ہے، سورہ نور قرآن کریم نے واضح کر دیا، اور یہ آیات جو ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لبولتهن او آبائهن او آباء بولتهن او ابنائهن او ابناء بولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. اللہ نے اصول بیان کر دیا. اپنی نگاہیں بھی نیچے کر لیں, نہ آپ کی نگاہ اٹھے نہ اس کی نگاہ اٹھے. پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر شیطان کا حملہ بھی نہیں ہوتا. جب نہ آپ نے دیکھا نہ اس نے دیکھا, پھر شیطان کا چکر ختم ہو گیا. اور میں ہاتھ باندھ کے اپنی بہنوں کو کہوں گا, آج کے حجاب والا جو سسٹم چل پڑا ہے, آنکھیں کھول کے رکھنے والا سسٹم جو چل پڑا ہے, یہ تو بڑا ہی عجیب بن گیا. قرآن کہتا ہے آنکھیں اپنی نگاہیں نیچے کر لیجئے, آنکھوں کو دبا کر کے ذرا. لیکن یہ تو آنکھیں کھلی کھول کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے والا سسٹم جو ہے, بڑا عجیب سسٹم آ گیا. اور آج کل تو ماشاءاللہ معلمات جو ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئی. بھلا مجھے بتائیے, علماء مرد حضرات ختم ہو گئے, ان کے ذریعے پیغام نہیں پہنچ رہا, اور اتنا بناؤ سنگار کر کے آ کر کے بیٹھ کے پیغام دینے والیاں ذرا دیکھیں کہ یہ اظہار جو ہے اور یہ خوبصورتی کو وعدے کر کے بیٹھنا یہ انتہائی غلط ہے. ہم اس کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیتے. کسی عورت کے لیے کہ اس انداز سے کوئی عورت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اس انداز سے صحابیات میں سے کسی نے کیا. یہ برقع ہی عجیب ہے, اس کا تو سسٹم ہی بڑا عجیب ہے. اللہ پاک نے آرڈر دے دیا یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی اوڑھنیاں اوپر ڈال لے. اور جو عرب کی اوڑھنی تھی, اگر کوئی چادر ہو تو بتلا سکتا ہوں, یوں اوپر ڈال لیتے تھے, کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. پردہ اسے کہتے ہیں. آج ہم پردے کو بھول چکے ہیں, اس پردے کو جو حقیقی پردہ ہے. پھر کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے. دل کا پردہ صابر بھائی نے مضمون ہی ایسا دیا, پھر باتیں تو بیچ میں آئیں گی نا, کیوں جی؟ پھر دل کا پردہ ہونا چاہیے. اس پردے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. کیوں بھائی, کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹا شہید ہو گیا, اس کی تلاش میں نکلی ہے. بیٹے کو تلاش کرتے کرتے آ گئے. لوگوں نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, حدیث کے الفاظ ہیں وہی منتقبۃ, پردہ کیا ہوا تھا. کہنے لگے تلاش بیٹے کو کر رہی ہے اور خود پردے میں آئی ہے. اتنا پیارا جواب دیا, واہ بیلا نہیں کیا. اللہ اللہ قربان جاؤں سمی جی کے اس فرمان کے اوپر. فرمایا میں نے بیٹا گم پایا ہے, لم ادرا حیائی, میرا حیا گم نہیں ہوا. میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے, لیکن میرا حیا ابھی بھی باقی ہے. میرے اوپر تانا نہ کرو, میرے اوپر باتیں نہ کرو. میرے نبی نے پھر کیا اعلان کر دیا, اس کو 2 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. اللہ والوں, جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے اللہ سے ڈرنا ہے, مجھ میں ایمان موجود ہے, ایمان والے
اس چیز کا در اور خیال کرتے ہیں، اور پردے کا کتنا سخت آرڈر آ گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ بن ام مکتوم گھر میں تشریف لائے۔ ام سلمہ اور امی جی حفصہ دونوں موجود ہیں۔ ام مکتوم نبینا صحابی تھے۔ میرے نبی نے سوال کیا، اپنے گھر والیوں سے سوال کیا، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ احتجابا، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ کہنے لگی اللہ کے نبی، کیا وہ آما نہیں ہے، وہ نبینا نہیں ہے؟ اس کو تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا اس کو نظر نہیں آتا، لیکن تم بتاؤ کیا تم دونوں اما تبصرانی، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری تو آنکھیں موجود ہیں، تمہاری آنکھیں موجود ہیں، تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے نہ مرد دیکھے نہ عورت دیکھے، نہ مرد دیکھے نہ عورت دیکھے۔ جب یہ اس طرح کا ماحول بنے گا نا تو وہ بھی بیچاریاں آزاد ہو جائیں گی، ان کو بھی محسوس ہوگا کہ میں کسی اس معاشرے میں رہتی ہوں جو دین والا معاشرہ ہے، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ تو پھر آپ اور ہم جانتے ہیں ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں جو آرڈر آیا ہے خواتین کے لیے، میری بہنوں کے لیے، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر ہی وہ آیات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں آرڈر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رکیں۔ کہاں؟ گھروں کے اندر۔ ہاں، اعتکاف کے لیے جو مسجد میں آئی ہیں وہ ٹھیک ہے، اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا ٹھیک ہے، نمازوں کے لیے آنا ٹھیک ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تمنعوا إماء الله عن مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو تم مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے ہو، مسجد میں آنے سے ان کو نہیں روکا جائے گا۔ یہ شریعت نے اجازت عطا کر دی ہے، جب شریعت اجازت دے رہی ہے پھر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان کو روکا جائے، ورنہ آرڈر تو خواتین کے لیے جو آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ احزاب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ آرڈر کیا آ گیا گھروں میں رہیے۔ کیوں؟ عورتیں بازار میں جاتی ہیں، بڑا ہار سنگار کرنے کے بعد معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا، معاشرہ بدل گیا۔ توجہ چاہیے، معاشرہ کیسے بدل گیا؟ حاجی صاحب گھر میں ہیں، حاجی صاحب کے سامنے تو بیوی اسی طرح ہی چل رہی ہے، نوجوان ہے، بیگم کو خیال نہیں میرا خامد کیا چاہتا ہے، وہ ہار سنگار چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ لیکن اس کو تو ایسے ہی چلا دیا، جب بازار میں جانا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، پھر تو سارا کچھ کرنے کے بعد عورت جاتی ہے۔ حالانکہ عورت کو آرڈر تو یہ ہے کہ بناؤ سنگار، کس کے لیے کرے گی؟ کس کے لیے؟ خامد کے لیے۔ لیکن یہاں معاشرہ تبدیل ہو گیا، آرڈر ملا تھا گھروں میں رہیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جاہلیت والے رسم و رواج اختیار نہ کریں۔ آج جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں اس جاہلیت سے بھی آگے گزر چکے ہوتے ہیں، بڑے عجیب کپڑے،
خواتین پہنتی ہیں، اور قرآن کریم نے آرڈر دے دیا ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح پیغام دیا رب نے، اے میرے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، آپ ان کو پیغام دیجئے جیسے قرآن کریم کی آیت یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب پیغمبر قل لازواجک اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیجئے، پھر اپنی بیٹیوں کو بھی، مومن جتنی بھی خواتین ہیں ان کو بھی کہہ دیجئے جو بیوی پردہ کرے، غور کرنا، جو بیٹی پردہ کرے، جو بہن پردہ کرے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گی، مومنین کے ساتھ مل جائے گی، اور جو اس کا خیال نہیں کرتی اسے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، پردہ کرنے والی کا پتہ چلتا ہے فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس پہ پھر کوئی کلام نہیں کرتا۔ اور عام کو تو پھر موٹر سائیکلیں بھی پیچھے لگتی ہیں، پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے، پھر گھر میں جا کے کہتی کہ ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی۔ جب آپ تکلیف دے کے گزریں گی تو آپ کو بھی تکلیف ملے گی، ناراض نہیں ہونا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکی تو پھر دوسروں سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جان جانا جو آپ ہمیں فرما رہے ہیں، جو آپ نے ہمیں کہہ دیا، یہ حق ہے، اس میں شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے، آپ کی ذات کے سامنے کسی کی بات نہیں ہے۔ بعض مولویوں نے کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم آپ کی کیسے مان لیں؟ ہم تو نبی کے گھر کی طرف چلے جائیں گے۔ غور کرنا ذرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں امی جی عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ ہم طواف کے دوران بھی جب ہمارے سامنے مرد آتے جلدی سے اپنے اوڑھنیاں ڈال لیا کرتی تھی، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کا حکم الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ آج آپ اگر اس چیز کو لے کر کے اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت موجود ہے، نبی علیہ السلام کو آپ نمونہ تسلیم کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور کے قول کی طرف نہیں جا سکتے۔ پھر آپ کو کسی کا بھی قول نہ، باہر کی دنیا والوں نے فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، اور ہم کہتے ہیں یارو ہمیں ان کے قول نہ سناؤ، ان کی باتیں نہ سناؤ، ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کے جواب میں کسی کا جواب سننا چاہتے؟ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس جیسی کسی کی بات ہے، نہ کلام ہے۔ اور یہ میں تو اعلان کر رہا ہوں، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے، سونے کا جواب نہیں جواب رہن دے، اس لاجواب نو لاجواب رہن دے۔ وہ تو ہے ہی لاجواب، کبھی اس کے بارے میں تو نے سوچا اور لے کر کے آ جاتا ہے اسی امام نے یہ کہا ہے، اسی امام نے یہ کہا، اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے دل میں کسی اور کی بات آتی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس لاجواب نو تو لاجواب رہن دے۔ مانتے سب کو ہیں، علی المرتضیٰ سانو جان نالوں پیارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے،
جنتی نواب نے نواب رہن دے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، اس لاجواب نو تو لاجواب رہن دے۔ دنیا کے اندر پھول بہت ہے، چمبا تے چمبیلی پھول بے شمار نے، جگہ جگہ سب دے سونے مہکار نے، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، پر سونے مصطفیٰ نو تو گلاب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ محشر دے ویلے جدوں توپ نے ستانا ہے، کوئی پیر تینو نظر ہی نہیں آنا ہے، نہ پیر اور نہ ہی فقیر۔ ہاں سی وطائے فقیر ڈٹھو تو بیڑو پار تھی، وطائے فقیر نے دیکھا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ محشر دے دین جدوں توپ نے ستانا ہے، کوئی تینو تے فقیر نظر نہیں آنا ہے۔ سونے مصطفیٰ نے سانو سینے نال لانا ہے۔ اے اللہ جی عرض کریں گے، اے اللہ جی امتی نے میرے، امتی نے میرے صابر سمیت سب کے سمیت، امتی نے میرے حساب رہن دے، امتی نے میرے حساب رہن دے، سونے دا جواب نہیں جواب رہن دے، اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ عرض کر رہا تھا نبی کی بات آ جائے، چاہے پردے کے بارے میں آ جائے غور کرنا، چاہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں آ جائے اسے تسلیم کیجئے، اسے مان لیجئے، اور جو مانتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ وہاں جانے کے بعد آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی جو سمجھتی ہے برقع پہنتی ہوں مجھے بڑی گرمی لگتی ہے، ابو جی کیا کروں، مذاق اڑایا جاتا ہے اسکول کے اندر، کہتی ہیں ابھی بھی بیکورڈ علاقے سے چل کر کے آئی ہو، ابو جی بڑے تانے سننے پڑتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ، میری بیٹی آج تانے برداشت کر لے، کل تجھے اللہ امی جی خدیجہ کا ساتھ نصیب کرے گا، آج باتیں برداشت کر لے، کل امی جی عائشہ صدیقہ، امی جی فاطمہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وہ امی جی جو کہتی تھی علی مجھے موت آ جائے، میرا جنازہ لوگوں کے سامنے لے کر کے نہ چلنا، رات کے اندھیرے میں لے کر کے جانا، کسی کی نظر میرے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ آج میری مائیں بہنیں یہ اپنے عقیدے بنا لے، نظریات بنا لے کہ ہم غیرت مند مائیں ہیں، ہم غیرت مند مائیں ہیں، اور جو غیرت مند ہوا کرتے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ اس کی بیٹی بازار میں ایسے چلی جائے، وہ کبھی دیوس بننا پسند نہیں کرتے جو غیرت مند ہوا کرتے ہیں۔ غیرت مند بیٹیاں باپ کی عزت کی رکھوالی بن جاتی ہیں، باپ کی عزت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ آج کی شب میں یہی پیغام ہے، پردہ کر لیجئے، اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیجئے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ اس سے محفوظ کرو گی پردہ ڈال کے، وہ آنکھیں جو تیرے تعاقب میں رہتی ہیں، وہ ظالم جو تیرا پیچھا کرتے ہیں، وہ شیطان جو تیرے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر تو نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، میرا یہ دعویٰ ہے اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت انشاءاللہ عطا کرے گا۔ جب یہ ہم بن جائیں نا اس طرح تو پھر یہ ساری کامیابیاں ہیں۔ اعتکاف میں آنے والی بہنیں یہ نوٹ کریں کہ آپ آ گئی ہیں نا اعتکاف میں تو کسی کی غیبت نہ کرنا، ورنہ سارا اعتکاف چلا جائے گا۔ غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، برائیاں نہ کرنا۔ یہاں جب اکٹھی ہو جاتی ہماری مائیں بہنیں، پھر کوئی کہتی ہے میری ساس اچھی نہیں، کوئی کہتی ہے میری نند اللہ اللہ،
میں تو اس سے بڑی تنگوں کو کسی کی برائی اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کرتی یا کیا تیرے اوپر زیادتی جب ہوئی تو نے بھی کسی کو معاف کیا کہ نہیں کیا تو نے کتنا خیال کیا تو نے ساس کو اپنی امی سمجھا کہ نہیں سمجھا تو نے ساس کو ماں سمجھ کے اس کے بیٹے کو ان کی خدمت پہ لگایا کہ نہیں لگایا ورنہ یاد رکھنا یہ سارے اعتکاف درے کے درے رہ جائیں گے آج اعتکاف سے فارغ ہو کے جانے والی میری بہن اگر اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کر کے آئی ہے تو یاد رکھنا نہ نمازوں کا فائدہ نہ روزوں کا فائدہ نہ اعتکافوں کا فائدہ پھر فائدہ ہی نہیں ہے اگر وہ سسٹم وہی چل رہا ہے تو پھر میرے بھائیوں اور بہنوں اعتکاف والے ساتھیوں خیال کر لینا اللہ کو حساب دینا ہوگا کوئی آپ کو نہ دیکھے اے اللہ کوئی آپ کو نہ دیکھے آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے اپنی عزت کی حفاظت کیجیے بڑی مثال مشہور ہے کہ وہ کیلے جن کے چھلکے اتار کے رکھے جائیں اللہ اور اس کے برابر جن کے چھلکے ہوں ان کو رکھا جائے تو وہ کیلے ان پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں اسے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جو محفوظ ہوتا ہے اس کے نزدیک مکھی بھی نہیں آتی مکھا بھی نہیں آتا شیطان بھی نہیں آتا کوئی نہیں آتا تو یہ مثال ہے خاتون کی عورت کی اپنے آپ کو مثالی بنائیے کیونکہ کل کو آپ نے ماں بننا ہے تاکہ آپ کے بیٹوں کو ندامت نہ اٹھانی پڑے اللہ آپ کے بچوں کو ندامت نہ اٹھانی پڑے کسی طرف سے گرم ہوا نہ کہیں آ جائے کہ تیری امی نے ایسے کیا تھا اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرو اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو یہ راتوں کی تنہائیوں کو اچھا کر لو اچھا بنا لو تاکہ رب تمہاری تنہائیوں کو قبول کر لے اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دیا یاد رکھنا ساری زندگی ندامت رہ جاتی ہے آج موقع آج ٹائم ہے اللہ کے سامنے اپنی ندامت کے آنسو گرا کر کے مالک کو راضی کیجئے کہہ دیجئے اللہ جی آج سے پہلے پردہ نہیں کیا تھا لیکن اب پردہ کر کے میں اس آرڈر میں آنا چاہتی ہوں جو آرڈر نبی علیہ السلام کو ملا آپ کہہ دیجئے آپ اعلان کر دیجئے کل ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین اللہ بیویوں کو بھی بیٹیوں کو بھی گھر والوں کو بھی اور وہ مومن اللہ ان کی جو بیویاں بیٹیاں بھانجیاں جن کے اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیے ان کے ساتھ مل کر کے اپنے آپ کو اس طرح کی زندگی بنائیے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیجئے اللہ تبارک و تعالی سب پہ راضی ہوگا آپ احباب نے قیام کیا ابھی پھر رات کو اٹھ جائیں گے میرے تھوڑے سے بیان کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے دروازے پہ تیرے در پہ ہم آ گئے ہیں تجھے کہہ سکتے تھے تجھے کہہ دیا اور ہم اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس پہ اوپر عمل کرنے والی بنائے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر تیر کی طرح نہ چھوڑیں حفاظت کریں اور جب ہم یہ بن جائیں گے پھر اللہ سے مانگ کے دیکھیں اللہ آپ کو عطا کرے گا رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاملات تو وہی سنوارتا ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ آخری پیغام ہے اگر وہ اپنے معاملات سنوار سکتا ہے تو ذرا آ جائے نا اعتکاف میں اس ہفتے میں بیٹھ کے دیکھ لے رب کس طرح معاملات کو ٹھیک کرتا ہے تیرے در پہ آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے
اے اللہ تیرے در پہ آنا ہمارا کام تھا، ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کہاں تیرا در اور میری جبیں، تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں، جسے نہ کوئی اپنا کہے اسے اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ ہم اللہ سے کہیں گے اللہ جھولیاں بھر دے ہماری، اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان میں سے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پیغام یہ ہے بھر دے جھولی میری اے الہ، سب کو عطانا تیرا کام ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، تخت مصر پہ بٹھانا تیرا کام ہے۔ ہم میں تو اللہ یہ ہمت نہ تھی، ہم میں تو مولا یہ طاقت نہ تھی، سب کو آپس میں ملانا تیرا کام ہے۔ ہم اللہ سے کیا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ توفیق دے ہم اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اللہ میری بہنوں کو توفیق دے وہ بھی نگاہیں نیچی کر لیں، پردے کا اہتمام کر لیں، سرخرو ہو کر کے دنیا سے جائیں، اور بعد والے بھی ان کے لیے دعا گو بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔